ہم اس قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، اس سے کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے، کیسے کیسے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے کیسے کیسے امیزنگ ہسٹوریکل ایونٹ ہیں۔ آج لوگ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، جس میں بعض اوقات غلط باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، پڑھنے کا کوئی ثواب بھی نہیں۔ قرآن پڑھیں تو قرآن کے قصے اتنے اعلیٰ ہیں کہ پڑھیں تو نبیوں کی باتیں پتہ چلیں اور حیرت ناک کہانیاں بھی ہوں، اور پڑھتے جائیں اور ثواب کماتے بھی جائیں۔ لیکن قرآن سے ہم دور ہیں۔ ہمارے علماء نے ہمارے لیے آسانی بھی تو کر دی نا، ترجمہ بھی کر دیا آسان اردو میں، تفسیریں بھی لکھ دی، مگر پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اے میلاد منانے والوں، غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، میں آپ سب کو جو غوث پاک کے محبین بیٹھے، غوث اعظم کو قرآن سے کتنی محبت تھی، 15 سال تک روزانہ غوث پاک نے ایک قرآن پاک ختم کیا، ہر روز ایک قرآن۔ اور قادری کہلانے والا، 11ویں منانے والا پورا سال قرآن ختم نہ کرے۔ تو اے نبی پاک کے چاہنے والوں، 11ویں منانے والوں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اور میں آج قرآن پاک کا ایک واقعہ بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ورنہ قرآن میں جا بجا ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں کئی واقعات تو وہ ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے جو عذاب ان پر نازل ہوئے، انہوں نے غلطیاں کی، وہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کر ہمارے لیے بیان فرمائی تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں اور درس حاصل کریں۔ لیکن آج جس واقعے کو میں نے آپ کو سنانا ہے، یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو ہوا تو پہلے ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہمارے مستقبل سے بھی ہے، یعنی ایک واقعہ ہونا بھی باقی ہے۔ قرآن جس کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ سورہ کہف، یہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے۔ جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے، اگلے جمعے تک اس کے لیے روشن نور لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا، سورہ کہف میں ہے کیا؟ کہف کہتے ہیں غار کو، تو غار والوں کا اس میں واقعہ ہے جو اصحاب کہف کہلائے۔ اور اس سورت میں صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی نہیں، بڑا امیزنگ، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی بڑی عجیب و غریب ملاقات ہے۔ اس کے بارے میں بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول قرآن کے ذریعے ملتے ہیں۔ اور اسی سورہ کہف میں ایک تیسرا واقعہ جو آج میں نے بیان کرنا، وہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا، یہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ایک سورت ہے اور کتنے عجیب و غریب واقعات ہیں، پھر کیوں نہ قرآن پڑھیں؟ اتنی دلچسپ واقعات ہیں کہ پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ قرآن میں رب نے ہمارے لیے کیا کچھ لکھا ہے۔ مگر آج ہم سے کھلاڑیوں کے نام پوچھ لیں، کھلاڑیوں کے ریکارڈ پوچھ لیں، فلمی اداکاروں کے نام پوچھ لیں، نہیں پتا تو انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے بارے میں نہیں پتا۔ یہ ہماری کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہ بڑے جو ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے بچوں کی کیا تربیت کی۔ بہرحال میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج اس واقعے کو سننا ہے حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ایک بڑیا کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پر حضرت ابراہیم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، اور مدتوں حضرت ابراہیم کی یہ صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے مرتبے پر تھے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین کو وہ شرف عطا ہوا جو دنیا میں فقط 4 لوگوں کو ملا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہی، دنیا میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اس میں 2 ایمان والے اور 2 کافر تھے۔ جو مومنین تھے وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، ٹھیک ہے؟ یہ سب کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ اور 2 بادشاہ جو کافر تھے، جن کو ساری دنیا پر حکومت ملی، ساری دنیا پر کنٹرول ملا، وہ کون تھے؟ وہ ہیں
بخت نصر اور دوسرا نمرود، یہ دونوں غیر مسلم تھے مگر ان کو ساری دنیا پر کنٹرول ملا۔ ایک پانچویں بادشاہت بھی ملنی ہے اور وہ انشاءاللہ آگے جا کر ملنی ہے، اور وہ ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ساری دنیا پر ان کو کنٹرول ملے گا اور ساری دنیا کی بادشاہت انہیں ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیے، بڑے امیزنگ، بڑے عجیب و غریب سفر، اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب کیسے سفر کیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کو پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی، تو اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا، اینڈ آف دا ورلڈ تک چلے گئے، یعنی ویسٹ میں مغرب میں اتنا سفر کیا کہ آبادیاں ختم ہو گئیں۔ آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ سورج غروب کے وقت آپ کو ایسے نظر آتا تھا جیسے سیاہ چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہو، بالکل اینڈ آف دا ورلڈ چلے گئے۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور مردہ دریائی جانور وہ کھاتے تھے۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ بے شمار قوم ہے، بہت ہی طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا، ان کو کنٹرول کیا، ایمان کی دعوت دی۔ جو ایمان لائے آپ نے انہیں ایمان والا بنا دیا، اور جنہوں نے آپ سے بغاوت کی انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ سفر آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مشرق کا سفر کیا، پہلے مغرب تک چلے گئے، اب جہاں سورج طلوع ہوتا، اب بالکل زمین کے اس کونے پر پہنچ گئے کہ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے بالکل آپ کے سامنے نکل رہا ہے، اور اب وہاں بھی کچھ لوگ ملے جو غاروں میں رہتے تھے۔ آپ میں سے کئی لوگ اس میں آپ پر ایمان بھی لائے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو نہیں مانے، جو کفر پر رہے، انہیں تہو تیغ کر دیا گیا۔ یہ دو سفر تو ہو گئے۔ اب تیسرا سفر، اب آپ نے شمال نارتھ کی طرف سفر کیا، اور یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان سدین یہ ایک جگہ ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ تو وہاں کی آبادی عجیب و غریب تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بڑی مشکل سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی۔ اب یہ تو محققین بتائیں گے، لیکن اگر غور کریں دنیا کے نقشے پر، ٹھیک ہے، تو مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ ویسٹ کی انتہا، یہ امریکہ کا جو اینڈ ہے کیلیفورنیا جس کو کہہ لیں، یہ کینیڈا کا شہر کیلگری کہہ لیں، یہ وہ اینڈ ہے جہاں سورج جو ہے وہاں جا کر غروب ہوتا ہے، سب سے آخر میں سورج وہاں غروب ہوتا ہے۔ مشرق کی اگر ابتدا کی طرف چلے جائیں کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، آسٹریلیا اور آگے جائیں تو فجی آئی لینڈ، اور اس طرح جا کر یہ مشرق کی ابتدا ہوتی ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھی خبر یہ دوں کہ فجی جو دنیا کے مشرق کا کونا ہے اور کیلیفورنیا جو دنیا کے مغرب کا کونا ہے، دونوں جگہ پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں الحمدللہ۔ دونوں جگہ مدنی قافلے پہ الحمدللہ، یہاں سے پاکستان سے بھی مبلغین نے سفر کیا۔ اب شمال اگر نقشے پہ دنیا کے دیکھیں تو انٹارکٹیکا یا وہ جگہ جہاں برف بہت زیادہ ہوتی ہے، اب شاید یہ وہی مقام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اب وہاں کی قوم نے جب آپ سے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑی جنگجو قوم ہے، وحشی لوگ ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کے بارے میں ذرا سنیں یہ کیسا گروہ تھا۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ قرآنی تفسیر قرآن سے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ اور یہ لوگ بلا کے جنگجو، وحشی اور جنگلی ہیں، بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں بہار کے موسم میں، اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ حضور ہمیں بچائیں، یہ تو فصل بھی کھا جاتے ہیں، جانور بھی کھا جاتے ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا ہم سے کچھ پیسے لے لیں لیکن ہماری مدد کریں۔ آپ نے کہا اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، اب تم جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ اب دنیا کی ایک عجیب و غریب دیوار قائم کی گئی، یہ قرآن میں موجود ہے، جس کو سد سکندری کہا گیا۔ سد کہتے ہیں دیوار کو، سد سکندری، حضرت سکندر، کیونکہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کا نام سکندر بھی تھا۔ اب یہ دیوار بنی کیسے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بنیاد کھدوائی، جب پانی نکل آیا، اتنا کھدوایا کہ پانی نکل آیا،
تو پھر آپ نے پگھلائے تانبے کے گارے سے اس پر پتھر جمائے، لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ پہاڑ کی بلندی تک دیوار بنائی گئی اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا تو یہ سب ملا کر ایک کانکریٹ نہایت مضبوط دیوار بن گئی۔ اس طرف یاجوج ماجوج رہ گئے، اس طرف یہ قوم تھی، اور اب یہ قوم سکون کے ساتھ رہنے لگی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے سورہ کہف کے اندر موجود ہے، لیکن اب جو میں نے بات بیان کے شروع میں کہی تھی کہ یہ واقعہ تو ہو چکا، مگر اسی واقعے کی ایک کڑی باقی ہے جو قیامت سے پہلے ہونی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یاجوج ماجوج ختم نہیں ہو گئے، یہ قوم آج بھی ہے، کہاں ہے رب جانے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ جو انگریزی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، انٹرنیٹ کو جو سرچ کرتے ہیں وہ دیکھیے گا گوگ مگوگ، یہ آج بھی دنیا، صرف یہ اسلام میں نہیں ہے، یاجوج ماجوج کو صرف مسلمان ہی نہیں مانتے اس واقعے کو، یہ اور مذاہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ گوگ مگوگ جو ہیں، یاجوج ماجوج جو ہیں، انہوں نے آنا ہے اور یہ قیامت سے پہلے آنا ہے۔ تو بہرحال یہ دیوار روزانہ وہ توڑتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اور جب محنت کرتے کرتے توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو کل پھر آ کر توڑیں گے، لیکن جب دوسرے دن آتے ہیں پھر دیوار ویسے ہی بن جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت سے دیوار پھر پوری ہو جاتی ہے، پھر سارا دن کھودتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، ٹوٹنے کے قریب رہ جاتی ہے۔ انہی کا کوئی شخص کہتا ہے چلو کل پھر توڑیں گے، لیکن کل پھر آتے ہیں، پھر وہ دیوار ویسے ہو جاتی ہے۔ یہ نہ جانے ہزاروں سال سے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین کو آئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، یہ واقعہ کب روزانہ یہ محنت جاری ہے، مگر نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا، اس دیوار کے جب ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے پھر کوئی کہے گا کہ چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ ثمرہ ملے گا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات اب یہاں روک کر مدنی پھول کیا ملا کہ کسی کام کو پورا کرنا ہے تو انشاءاللہ ساتھ کہا کریں۔ میں ایک بار جہاز میں تھا، تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، تو صاحب کوئی تھے ساتھ بیٹھے تھے، جہاز اڑنے والا تھا، تو شاید اپنے گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ میں 5 بجے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا یار ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دو، ہم یہ کیوں کہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں پہنچ جاؤں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے نام کو شامل کرو تو برکت سے پورا ہو جائے گا۔ میں کر لوں گا، میری حیثیت کیا ہے، رب کی رحمت شامل ہوگی تو ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ اپنی زبان پر دیکھیں نا، انشاءاللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ذکر اللہ ہو گیا، میرے رب کا نام میری زبان پر آ گیا، اور میرے ہر کام میں کیوں نہ میں اپنے رب کے نام کو شامل کروں۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ کہیں گے۔ حدیث میں آیا کہ اب دیوار ٹوٹ جائے گی، اور جب دیوار ٹوٹے گی آقا فرماتے ہیں قیامت کے قرب کا منظر ہوگا، قیامت آنے والی ہوگی۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر، سورہ انبیاء آیت نمبر 96، ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی آپ نے سنی، حضرت مفتی امجد علی اعظمی وہ کیا لکھتے ہیں کہ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ کیوں کہ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یاجوج ماجوج جس سے لڑنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی، تو مسلمان سیکیور ہو کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے، ذرا سنیے گا، اس قدر کوانٹٹی زیادہ ہوگی کہ یہ جماعت تبریہ کے پاس سے گزرے گی جو 10 میل کا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔
مگر جب دوسری جماعت گزرے گی تو پہلا قافلہ کے پانی پی کر گزرے گا، دوسری جماعت آئے گی تو لگے گا یہاں پہلے کبھی دریا تھا ہی نہیں۔ 10 میل لمبا دریا بحر جو ہے وہ پی کے ختم کر دیں گے۔ پھر فرمایا قتل و غارت گری سے جب فرصت پائیں گے، ساری دنیا میں جب قتل و غارت گری کر لیں گے نا، تو پھر پتہ یہ کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے کہ چلو زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کے اوپر سے جو تیر واپس آئیں گے نا، وہ خون والے آئیں گے۔ یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پر محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج جو ہوں گے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین، اتنے لوگ ہوں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا اٹھا کر پھینک آئیں گے۔ ان کے تیر کمان اور ترکش، ذرا غور کیجئے گا، جو تیر کمان اور ان کے سامان ہوگا نا، 7 برس تک مسلمان جلائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ 7 سال لگیں گے اس کو جلانے کے لیے، جب جا کر ختم ہوں گے۔ اور اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر ایک بارش ہوگی، برکت والی بارش ہوگی جو اس تمام گند کو صاف کر دے گی اور زمین پھر ہری بھری ہو جائے گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ، اس کی چند جھلکیاں میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں یہ بیان کر رہا تھا، آنکھیں کھلی کی کھلی تھیں، کان سماعت کی طرف لگے ہوئے تھے کہ آگے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ واقعہ سنتے جا رہے تھے، دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سمجھانا یہی چاہتا ہوں، یہ ہے میرے رب کا کلام۔ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ ارے یہ ایک واقعہ سنایا میں نے آپ کو۔ افسوس یہی تو ہے کہ آج ہمارے بچوں کو بہت کچھ پتا ہے، مگر نہیں پتا تو نبیوں کے بارے میں نہیں پتا۔ کس کو پتا تھا حضرت ذوالقرنین کون ہیں، ان کا نام سکندر ہے، وہ کس کے خالہ زاد بھائی ہیں؟ یہی تو افسوس ہے کہ آج سیاست دانوں کی ہسٹریاں پتا ہیں، کرکٹر، فٹ بالر، گلوکار، اداکار، ان سب کے نام پتا ہیں۔ نہیں پتا تو اللہ کے نبیوں، صحابہ اور اولیاء کے واقعات ہمیں نہیں پتا۔ قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہمیں وہ نہیں پتا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، میں آج آپ کے دل پہ دستک دینے آیا ہوں کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے معجزات سن کر ایمان تازہ کرتے ہو، ارے اسی نبی نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ رب کی رحمت سے ہم پر قرآن ہمیں تحفہ ملا ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، مگر اے افسوس یہ ہے ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس کی اہمیت سمجھو، یہ رب کا کلام ہے، مگر افسوس ہم صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں، ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہیں، موبائل فون پر بہت ساری چیزیں چیک کرتے ہیں، پورے دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم ان بہترین لوگوں میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی، خدارا ایک واقعہ میں نے سنایا، اتنے واقعات۔ اچھا میں کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اللہ ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے۔ 2 کتابیں حاصل کر لیں، پیسے نہ ہوں، خرید نہ سکتے ہوں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دعوت اسلامی نے سارے کام آسان کر دیے، اول تو ہمیں ان چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان، بڑی آسان اردو، کھولتے جائیں پڑھتے جائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں کہ چلیں آج پہلے پارے کی پہلی رکوع میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ تفسیر آپ کو بھی سناؤں گا۔ گھر والے گھر میں قرآن پڑھیں تو اور کیا چاہیے۔ قرآن پڑھنے سے یاد رکھیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر لفظ پر آپ کو برکتیں ملتی ہیں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو دیکھنا عبادت، کہو سبحان اللہ، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو سننا عبادت، عبادت ہی عبادت ہے، پھر بھی ہم قرآن نہیں کھولتے۔ تو بہرحال ایک یہ کتاب اور ایک مختصر کتاب، وہ تو فوراً لے لیں، عجائب القرآن، میرا خیال ہے 200-300 روپے کی کتاب ہوگی، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں۔ یہ واقعہ بھی میں نے اسی سے سنایا ہے کہ یہ ایسے قرآن کے جتنے عجیب و غریب واقعات ہیں نا، وہ علماء نے ہمیں لکھ کر دے دیے ہیں، مگر پھر بھی ہم نہیں پڑھتے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ چلو بچوں آج میں آپ کو قرآن کا ایک قصہ سناتا ہوں، بٹھایا 15 منٹ لگے، ایک واقعہ سنایا، اسی کتاب سے سنایا، روز کا ایک واقعہ، کتنی معلومات میں اضافہ ہوگا، کتنا ایمان تازہ ہوگا، بچوں کو قرآن سے محبت بڑھے گی۔
تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلام اللہ کو پڑھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور قرآن پاک سے ہم سب کو سچی محبت عطا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔